السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نماز سے متعلق اللہ تعالیٰ کے کیا فرامین ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے نماز سے متعلق فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں یہ حدیث نمبر 1 ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ کل 4 حدیث مبارکیں جو ہم نے دیکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا۔ بے شک سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا بندے سے قیامت کے دن اس کے عمل میں سے اس کی نماز ہے، بس اگر وہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اگر وہ درست نہ ہوئی تو یقیناً وہ غائب و خاسر ہو گیا۔ اچھا، غائب اور خاسر سے کیا مراد ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ جنت سے رہ جائے گا اور دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کے نام اعمال میں برائیاں ہوں گی۔ ظاہر بات ہے جب نماز نہیں انسان پڑھے گا تو نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے انسان کو۔ جب بے حیائی اور برائی سے انسان نہیں رکا ہوگا اور اس نے بہت زیادہ برے اعمال پھر کمائے ہوں گے اور پھر اس کا نقصان آخرت میں خسارے کی شکل میں اس طرح سے نکلے گا کہ انسان جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث نمبر 2۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے، اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے۔ بے شک آدمی شرک اور کفر کے درمیان فرق۔ اچھا، یہاں پہ اس کو پہلے وضاحت بھی کر لیتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے، اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے۔ یعنی اگر ہم اکیلے نماز پڑھیں گے تو وہ 27 گنا کم درجے کی وہ نماز ہوگی۔ اگر گھر سے چل کے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو اس کو 27 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ مراد یہ ہے 27 درجے یعنی 27 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ویسے بھی مرد کو خاص طور پہ حکم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ جا کے مسجد میں نماز پڑھے اگر وہ اپنی نماز کو افضل اور زیادہ اچھا کرنا چاہتا ہے، اور کرنا چاہیے، اور مرد کو لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ عورتوں کے لیے آپشن ہے اس میں کہ اگر ان کو سہولت ہو، پردے کی پابندی ہو، پردے کا فل اہتمام ہو تو وہ جا سکتی ہے، ورنہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ عورت گھر کے صحن کے بجائے کمرے میں نماز پڑھے اس کے لیے زیادہ بہترین ہے، اور اگر وہ کمرے کے بجائے مزید اندر کوئی کوٹھڑی ہے اس میں نماز پڑھے تو وہ اس کے لیے زیادہ افضل نماز ہے۔ یعنی عورت جتنا چھپ کر نماز پڑھے گی اس کے لیے اتنا ہی افضل ہے، اس کے لیے اہمیت ہے۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کا بہت زیادہ ثواب اجر بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ حدیث نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور نمبر 3 ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ آدمی اور شرک اور کفر یعنی اگر ایک مسلمان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ شرک اور کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے اس نے شرک کیا، اس نے کفر کیا، اس نے گناہ کیا۔ یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان ایک جگہ فرمایا کہ ایک ہی فرق ہے کہ نماز نہ پڑھنا۔ تو نماز کا چھوڑ دینا جو ہے نا، اس کا مطلب انسان شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سارے گناہ تو معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ معاف کبھی بھی نہیں کرے گا، اس کی سزا لازماً انسان کو اٹھانی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے آیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ نماز چھوڑ دینا یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کبھی آج پڑھ لی، کبھی کل پڑھ لی، کبھی 2 دن بعد پڑھ لی، کبھی 5 میں سے 2 پڑھ لی، 1 نہ پڑھی، یہ بھی نماز چھوڑنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص اہتمام کریں کہ نماز پابندی کے ساتھ، وقت کے پابندی کے ساتھ اور صحیح وقت پہ پڑھی جائے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں ساتھ حدیث کا بھی آپ کو حوالہ دے رہی ہوں، اسے بھی دیکھ لیں، کیونکہ یہ بخاری اور مسلم وہ حدیث کی کتابیں ہیں بڑی بڑی جو اتھینٹک ہیں، جو قرآن پاک کے بعد جن کو درجہ دیا گیا ہے کہ اس حق پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث مبارکہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ بخاری کی حدیث ہے، نماز ایسے پڑھ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسے پڑھ جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، بعض علماء بہت زیادہ فرق کرتے ہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں۔ تو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، نماز میں جو فرق ہے نا،
کوئی مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، یہ بخاری کے حدیث مبارک ہے، نماز ایسے پڑھ جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں نماز ایسے پڑھیں، مرد نماز ایسے پڑھیں، بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، کہیں بڑی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ لہٰذا صحیح جو سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے تو اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق پڑھیں، اور کوئی تفریق نہ کریں، کسی فرقہ واریت میں نہ پڑھیں، فرقہ واریت سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمیں سیدھا سیدھا قرآن پہ عمل کرنا ہے اور احادیث پہ اور سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد قرآن، حدیث اور سنتوں پہ اگر کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی عمل کے لحاظ سے تو ہمیں فقہا اور صالحین کی طرف دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد احادیث اور سنت مبارکہ کو دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن کی ساری وضاحت احادیث سے اور سنت مبارکہ سے ملتی ہے، تو ہمیں وضاحت کی طرف بھی جانا ہے اور قرآن کی طرف بھی جانا ہے۔ تو نماز اور قرآن اور احادیث اور سنتوں کو لازمی اپنے اوپر لازم کریں تاکہ ہم پکے سچے مسلمان بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں جو غلطی ہم سے ہوگی اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔